اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا ڈے 54 میں فہم قرآن کا استقبال کرتی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ مومنون چل رہا اور ہم لوگ آیت نمبر 61 تک کل ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی۔ تو چلیے یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے، سورہ میں ڈیوائیڈ کر کے نہیں بتائی تھی، تو سورہ ایٹ اے گلانس آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ سورہ کو 6 پارٹس میں ڈیوائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ 6 پارٹس میں ہم یہ سورہ کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم لوگ کیا پڑھ چکے ہیں؟ سورہ مومنون کی مومن کی کوالٹیز ہم لوگ پڑھے آیت نمبر 1 to 11 میں، کہ ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے جس کے اندر یہ 7 صفت ہوتی ہے۔ تو 7 صفت کا ہم لوگوں نے ذکر دیکھا، نماز کا جو ہے خشوع اور اس کے اندر حفاظت اور تمام دیگر چیزیں۔ پھر اس کے بعد پارٹ 2 جو آیت نمبر 12 سے 22 تک رہے گا، انشاءاللہ یہ میں واٹس ایپ کروں گی آپ لوگوں کو۔ تو پارٹ 2 میں آیت نمبر 12 سے 22 تک ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ہماری تخلیق کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت قدرتوں کا اللہ تعالیٰ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر پارٹ 3 آیت نمبر 23 سے 50 تک ہم لوگ جس کے اندر انبیاء اکرام کا ذکر دیکھے، نوح علیہ السلام کا، پھر ایک جو ہے انون نبی کا ذکر دیکھے، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ہم لوگ ذکر دیکھے، اور عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کا، ٹھیک ہے؟ پھر پارٹ 4 میں جو آیت نمبر 51 سے 77 تک رہے گا، ٹھیک ہے؟ جو ابھی فی الوقت ہمارا پارٹ چل رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ آیت نمبر 61 میں ہیں، تو ہم لوگ ابھی 4تھ پارٹ میں ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ تنبیہات کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ دونوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ اور پھر ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ابھی آج کی آیتوں میں قید سالی کا یہ تمام چیزوں کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر تسلی بھی دی جا رہی ہے، آپ کے حق ہونے کی دلیلیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ اور پھر پارٹ 5 میں جو آیت نمبر 78 سے 92 تک ہم لوگ دیکھیں گے، جس کے اندر بہترین طریقے سے توحید اور آخرت کی دلائل اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ پوچھو ان سے، اگر وہ جو ہے کسی اور یہ مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے کہ یہ زمین آسمان یہ ساری چیزیں کس نے پیدا کیا، پوچھ کے دیکھو ان سے، اگر ان کو معلوم ہے کوئی غیر اللہ ہے اللہ کے علاوہ، تو ان سے پوچھ کے دیکھو کہ ان کے غیر اللہ کیا بنائے، یہ چیزیں ایک چیز اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ایک دم سے جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے جلال کا انداز ہم کو محسوس ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل بھی دیے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 93 سے ہماری آخری آیت سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 تک ہم لوگ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور آپ کو جو ہے دعا کا حکم دیا جا رہا ہے، کچھ ربنا کی دعا ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ اور پھر ساتھ میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی سزا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، آپ کے پیغام کو، آپ کے دعوت کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ یہ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ابھی ہم لوگوں کا پارٹ 4 چل رہا ہے، اور اس کے اندر کل ہم لوگوں نے کچھ مومن کی صفات کا ہم لوگوں نے ذکر دیکھا۔ دیکھیں کہ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ کے سٹارٹنگ میں، ٹھیک ہے، سورہ کے شروعات میں ہم لوگ دیکھیں کہ مومن کا ذکر ہے، پھر اب یہاں پر یہ سورہ کے سینٹر میں پھر ہم جو ہے کچھ مومنین کی صفات دیکھیں گے۔ تو شروع میں جو آیتیں تھیں 1 سے 11 تک جو ہم لوگوں نے پڑھی، اب یہ آیتیں اسی کا کنٹینیوشن ہے جو آیت نمبر 57 سے ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 57 چیک کریے۔ تو آیت نمبر 57 سے یہ فرسٹ پارٹ کا ہی محسوس ہوتا ہے کہ
گویا کنٹینیویشن ہے، اور پھر جو مومن کی جو بیسک کوالٹیز کا ذکر وہاں پر تھا، اور وہ ظاہری چیزوں سے بھی ریلیٹڈ تھا اور بیسک کوالٹیز تھے. اب اور جب ایک مومن اور جب بن جاتا ہے، یعنی کہ پختہ ہوتا ہے، اس کی ذات، اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر جو ہے اور کیا کیا صفات پیدا ہوتی ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ دیکھے تھے کہ خشیت کا ذکر اور ایمان، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانا، اور شرک کا جو ہے چھوٹی سی بھی اقسام سے وہ بچنا ہے. یعنی کہ شرک سے بچنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ شرک کرنے والا پھر جنت میں کبھی نہیں جائے گا. تو جہاں پر جنت کی بات ہے، جنت الفردوس کی بات ہے، تو پھر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ مومن جو ہے کوئی نہ کوئی قسم کا شرک کرے. تو تمام جو ہے شرک کے اقسام سے بچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو فرسٹ صفت کیا ہے، یہ خشیت کے شروع میں بھی جو ہے پہلی صفت کیا بتائی گئی تھی، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے، جنرل خشیت کا ذکر ہے کہ ہر حال میں، صرف نماز کے حال میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے، اور جو ہے چھپے، چاہے وہ چھپے ہوئے ہو، تنہائی میں ہو، یا پھر جو ہے کئی محفل میں ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. جس طریقے سے اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، یعنی کہ جب ایک انسان جب تنہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں رہتا، پر اس کو اگر یہ یقین ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھنے والا ہو پر اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنے والا ہے، اور یہ خشیت کی وجہ سے وہ غلط کام سے رک جاتا ہے، وہ گندے کام سے رک جاتا ہے، بری چیز دیکھنے سے رک جاتا ہے، برے عمل کرنے سے جب وہ رک جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے تنہائی میں، یا اللہ تعالیٰ سے خوف رکھ کر آنکھ سے جو ہے اس کے آنسو جاری ہو گئے، چاہے وہ ایک خطرہ ہی کیوں اس کے آنکھوں سے آنسو کیوں نہ گرے ہوں، یعنی کہ ایک خطرہ بھی اگر وہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے تو اس کا جہنم میں جانا اتنا ہی محال ہے، اتنا ہی امپاسبل ہے، جتنا دودھ جو ہے گائے کا دودھ نکلنے کے بعد، یا بکری کا جو دودھ ہے نکلنے کے بعد پھر اس کے تھن میں واپس جانا، تو جتنا یہ امپاسبل ہے، جیسا ایک بار دودھ نکل گیا تو اس کو ہم پھر واپس نہیں ڈال سکتے، رائٹ. تو اسی طریقے سے جیسا یہ چیز امپاسبل ہے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے تنہائی میں جو رونے والا ہے، ایک آنسو بھی اگر اس کے آنکھ سے گرے، چاہے وہ بہت ہی چھوٹا آنسو کیوں نہ ہو، چاہے وہ مچھر کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس کا سائز، وہ اتنے چھوٹے آنسو کا سائز، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالتے. تو دیکھیے کہ یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھنا. تو ہمارے اندر خشیت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ خشیت کے اوپر، یعنی کہ اللہ کے یہ خوف کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ وہ جہنم اس کے اوپر حرام ہے. تو یہ خشیت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، وہ کب معلوم ہوگی؟ تنہائی میں معلوم ہوگی. جب ہم اکیلے رہیں گے تو جبھی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہمارے کو کسی نہ کسی کا ڈر رہتا، ہم غلط کام سے رک جاتے. پر اگر ہم تنہائی میں بھی غلط کام سے رک رہے، جب کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، جب بھی ہم اگر غلط کام سے رک رہے، تو پھر اصل وہ خشیت ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جہنم اس کے اوپر حرام کر دی جائے گی، وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ہم کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا ہے. شرک، ہر چھوٹا بڑا قسم کا شرک، چھپاوا رہو یا کھلا شرک، جیسا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، کہ ہم کیا دعا کرتے ہیں، یہ دعا ہم کو کرنی بھی چاہیے دن رات، ہر نماز کے بعد یا سجدے میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے پناہ چاہتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں ہر وہ شرک سے جو کھلا ہوا ہے یا چھپا ہوا ہے، یعنی کہ جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے. کیونکہ بعض ایسے شرک ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ شرک کی کیٹیگری میں آتا، اور ہم ہو سکتا اس میں مبتلا ہوں. تو ہمیشہ یہ دعا بھی کرتے رہنا ہے. اور
شرک کے بارے میں علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر چوتھی صفت ہم جو پڑھے تھے کیا تھا کہ جو کچھ وہ دیتے ہیں، چاہے اب جیسا صدقہ کوئی کر رہے، فار ایگزامپل کے طور پہ صدقہ کر رہے، تو صدقہ کر کے او ہو میں تو اتنا صدقہ کر دیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے، نہیں، بلکہ وہ دیتے ہیں تو آیا اس کی قبولیت کا ڈر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے حضوری کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو وہ اور پھر حقوق ادا کرنے کی بات آ گئی، نماز ادا کرنے کی بات آ گئی، یہ جو بھی ہے جو کچھ وہ دیتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وقلوبہم وجلہ، کہ ان کے دل جو ہے کیا ہے، ڈرتے ہوتے ہیں اور ان کو اپنے رب کی طرف راجعون کا جو ہے یعنی کہ امید ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آیت نمبر 61 میں، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ نیکیوں میں سستی کرنے والے نہیں ہیں، نیکیوں کا موقع یعنی کہ ملا تو کر لیں گے، نیکیوں کا موقع ملا تو کر لیں گے، یا پھر جو ہے ضرورت پڑی تو کر لیں گے، ہمارے اوپر پڑا تو کر لیں گے، نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، موقع تلاش کرتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں اور نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، نیکیوں میں آگے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے جو ہے نیکیوں میں سبقت کر کے اس کو پا لینے والے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، ساریوں کا مطلب کیا، جلدی کرنا ہے، یعنی کہ دوڑ لگانا ہے، تیزی کرنا ہے، اور یہی جو ہے آگے بڑھ بڑھ کر نیکیوں کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اور جو سابقون ہیں نیکیوں میں یعنی کہ سبقت کر کے نیکیوں کو جلدی جلدی حاصل کرتے ہیں، تو یہی لوگ آخرت میں بھی سابقون الاولون میں شمار کیے جائیں گے۔ کیا مطلب ہے سابقون الاولون میں شمار کیے جائیں گے؟ یعنی کہ جنت قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرے گا، ایک سیدھے ہاتھ والے رہیں گے، ایک لیفٹ ہینڈ والے رہیں گے، ٹھیک ہے، ایک سیدھے ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ اور تو سیدھے ہاتھ والے یعنی کہ جس کا نام عمل اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں دے گا اور وہ جنتی رہیں گے، اور لیفٹ ہینڈ والے کا مطلب کیا ہے، جس کا نام عمل اللہ تعالیٰ لیفٹ ہینڈ میں دے گا اور وہ دوزخی رہیں گے۔ تو پھر اور ایک کیٹیگری، اب یہاں پر دیکھیے کہ سیدھے ہاتھ والوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل کیٹیگری رکھیں گے قیامت کے دن، اور وہ کون سی کیٹیگری ہے، سابقون کی کیٹیگری ہے، یعنی کہ آگے والے، جو سورہ واقعہ میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ تینوں کیٹیگریز دیکھیں گے۔ تو آگے رہنے والے جو دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے رہتے تھے، ایمان لانے میں بھی آگے رہتے تھے، ہر نیکی کے کام میں بھاگ کر جو ہے اس کو حاصل کرنے والے رہتے تھے، تو قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل کیٹیگری میں رکھے گا۔ تو یہ سیدھے ہاتھ والوں کی جو جنت رہے گی یا جو مہمانی رہے گی یا جو ان کو جس طریقے سے اکرام کیا جائے گا ویسا اکرام سابقون کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، ان کا VIP ٹریٹمنٹ رہے گا، ان کا اسپیشل ٹریٹمنٹ رہے گا، ہر جگہ وہ آگے رہیں گے، جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہونے والے رہیں گے اور جنت کے سب سے اونچے درجات پانے والے رہیں گے، سب سے اسپیشل VIP ٹریٹمنٹ ان کو ملے گا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم جو ہے اگر ہم کہیں گئے تو کوئی ذرا ہماری تھوڑی عزت کر لے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں کیا عزت ہے میری، ایک تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں، یا پھر 4 لوگوں کو جو ہے پکڑ کر بٹھا کر سناتے ہیں کہ میری اتنی عزت ہے، لوگ ایسا کرتے میرے ساتھ، لوگ ویسا کرتے، ایسی جو ہے ہمارے کو اسپیشل جو ہے ٹریٹمنٹ دیتے، یا جو بھی ہے، تو بڑے خوش ہو جاتے چھوٹی سی دنیا والوں کی مہمانی پر اگر سوچ کے دیکھیں کہ قیامت میں پوری دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک پوری امت وہاں پر موجود رہے گی، اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہمارے ساتھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کرے گی تو سوچیں کہ وہ کیا یعنی کہ کیسی فیلنگ رہے گی، اور اس کے علاوہ وہ کیا مہمانی بھی رہے گی نا، کیونکہ میزبان کون ہے وہاں پر، میزبان اللہ تعالیٰ خود ہے، تو وہ میزبان کی مہمانی کیسی رہے گی ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہم کو جو ہے سبقت کرنے کا ہے، اس کے لیے دوڑ لگانا ہے، اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ جیسا آپ دیکھیں کہ ایون جیسا جو ہے اگر بڑے کوئی جیسا ماں ہے، اگر ماں جو ہے بچوں کو بولی کہ چلو بھائی یہ کام کون کرتے، تو اب ہم کیا کرتے، چلو کوئی اور ہی چٹ کے کر لیا تو اچھا ہے نا، ہم کئی کو بلکہ ہم کیا ہے اس میں پیچھے رہتے، تو نیکیوں میں پیچھے، نماز اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز ہو گئی، تو نماز میں بھی ہم کیا کرتے، پیچھے رہتے کہ بھائی ہاں پڑھیں گے، اور پھر آرام سے جو ہے پھر پڑھ لیتے، پھر اپن دیر سے، سستی سے، کاہلی سے، یا سستی کاہلی کے علاوہ بھی یہ جو دیر ہے وہ ایکچولی سستی اور کاہلی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے نہیں بھائی کہاں پڑھنا نماز، ایسا نہیں بول رہے، ہم پڑھتے بول رہے، پر پھر بھی لیٹ کر کے پڑھے تو وہ انڈائریکٹلی ایک انداز میں جو ہے پھر سستی ہی ہو گئی، نماز میں پیچھے ہی رہنا ہے، اور اس کو صحابہ اکرام جو ہے ضائع کرنے کے برابر جو ہے اس کو قرار دیتے تھے۔ تو ہر ایک جو ہے اگر کوئی
ہم کو دکھ رہا کہ کوئی ضرورت مند ہے تو ہم کسی اور کو ہیلپ کرنے کے انتظار میں نہ رہیں. آپ اپنی استطاعت سے جو ہے جتنی ان کی ہیلپ کر سکتے, فائنینشیل, فزیکل یا جو بھی طریقے سے آپ ان کی ہیلپ کر سکتے. کسی کو آپ کی جو ہے آپ کے جو ہے یعنی کہ ایک اچھی بات کی ضرورت رہتی, کسی کو آپ کے جو ہے سپورٹ کی ضرورت رہتی, آپ کی تسلی کی ضرورت رہتی, یا پھر آپ کی جو ہے فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت رہتی, تو ہم جو ہے اس میں آگے آگے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے رہنے والے ہیں, سابقون ہیں. تو دنیا میں بھی نیکیوں میں آگے رہنے والے, آخرت میں بھی پھر انہوں نیکیوں میں آگے رہنے والے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کسی انسان, لا نکلف نفسا الا وسعها, کہ کسی انسان کو اس کی استطاعت سے زیادہ اس کی استطاعت یا اس کی وسعت سے زیادہ اس سے پوچھ نہیں ہونے والی ہے, یا اس کے اوپر جو ہے برڈن نہیں ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. کیا مطلب ہے مقدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے؟ اب ایک تو ظاہری اعتبار سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ آزمائش, یعنی کہ ہر ایک انسان کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے جتنی اس کی استطاعت ہے. اور پھر جو ہے اگر دوسرے انداز میں آزمائش کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مصیبت, پریشانی, غم, بیماری, یہ نہیں, اس کے علاوہ مطلب اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, تو ہر ایک انسان کا اس کی استطاعت کے مطابق ٹیسٹ ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق پوچھیں گے قیامت کے دن. یعنی کہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے اندر کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے. یہ دیکھیے سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے کہ ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیے اور ہر ایک انسان کے ساتھ جو ہے جبلی کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صفات اس کے اندر رکھ دی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر آلریڈی اس کی جو پیدا کرنے کی جو مٹی تھی, ٹھیک ہے, یا پھر اس کی جو جسم میں جو صلاحیتیں ہیں, کچھ صلاحیتیں اور کچھ صفات اور کچھ اچھائیاں اور کچھ برائیاں جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دے دی جاتی ہیں. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے وہی اس کی ایکچولی ٹیسٹ ہے. کسی کی مزاج بہت سخت ہوتی ہے, یہ اس کا امتحان ہے. کسی کی مزاج بہت نرم ہوتی ہے, یہ اس کا امتحان ہے. کسی کو غصہ بہت جلدی آتا ہے, یہ اس کا امتحان ہے. کسی کو غصہ جو ہے زیادہ نہیں آتا, وہ اس کا امتحان ہے. تو یعنی کہ ہر ایک انسان کو جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اچھائی دیے اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمی بھی رکھے ہوئے ہیں. کوئی بہت جلدی سے کوئی چیز یاد کر سکتا ہے, یعنی کہ دماغی صلاحیت کسی کی بہت تیز ہوتی ہے, کسی کی دماغی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی. کسی کو بہت زیادہ اچھے سے بولنے آتا, کسی کو اتنا زیادہ بولنے نہیں آتا. کسی کو جو ہے یعنی کہ ہر ایک انداز میں اس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ اچھائیاں اور برائیاں اللہ تعالیٰ رکھ دیے. اب یہی اچھائیاں اور برائیوں کو وہ کس طریقے سے مینیج کرتا ہے, کس طریقے سے اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے, کس طریقے سے اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے, تو یہ ہی اس کی آزمائش ہے. اور جو اچھائیاں اللہ تعالیٰ اس کو دیے ہوئے ہیں اس کو کس طریقے سے اچھے راستے میں استعمال کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ خوب ذہنی صلاحیت دیے, تو اب لوگ کیا ہے خوب ذہنی صلاحیت سے دنیا کماتے ہیں, دنیا میں عزت, دنیا میں دولت, دنیا میں رتبہ, دنیا میں پوزیشن کماتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, کما رہے اگر دنیا میں کوئی پوزیشن, اوکے, نو پرابلم, کما سکتے ہیں آپ. پر ساتھ میں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ٹورڈز اپنی وہی سیم صلاحیت کو کتنا استعمال کیا, قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. ٹھیک ہے, تم دنیا میں تھے, دنیا میں رہنا تھا, پیٹ لگا ہوا تھا, ذمہ داریاں لگے ہوئے تھے, بچوں کو پالنا تھا, گھر والوں کو دیکھنا تھا, والدین کو دیکھنا تھا, چلو ذمہ داریاں تھے, اوکے, چلیے تم وہ کر لیے, نو پرابلم, اس میں نہ تمہارے کو جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہو سکتا اگر وہ تم جو ہے اچھے استعمال کرے تو اس میں نیکی بھی ہوں گی, پر وہ چیز تم دنیا کے لیے جو استعمال کرے وہ دین کے لیے کتنا کرے, تمہارا وقت دین کے لیے کتنا لگائے ہوئے ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ بہت فری ٹائم دیا تھا, جیسا فار ایگزامپل کے طور پہ کسی کی جو ہے شادی بہت لیٹ ہوتی ہے اور ان کے اوپر ریسپانسبلٹیز ابھی اتنے نہیں آتے ہیں, تو یہ جو شادی جو ڈیلے ہو رہی, یہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے. کسی کو اولاد میں جو ہے ڈیلے ہوتا ہے, تو یہ جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے. کوئی جو ہے کافی ایج ہونے کے باوجود بھی ابھی ان کی صحت باقی رہتی, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو یہ چیزوں کو ہم کس میں استعمال کر رہے ہیں, یہ وقت ہم کس میں استعمال کریں. کوئی جو ہے ذمہ داریوں سے جلدی سے فارغ ہو جاتے ہیں اور سب لوگ جو ہے جلدی جلدی بچے جو ہے سیٹل ہو گئے, کوئی اپنی پڑھائی میں لگ گیا, کوئی جو ہے تمام چیزوں میں, اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما بردار اولاد عطا کرتے ہیں,
ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اس کے لیے نعمت ہے. تو یہ امن اور سکون کے حالت میں، یہ وقت کے فراغی کے حالت میں، یہ صحت کی حالت میں انہیں وہ وقت کو کیسا استعمال کیا، وہ صحت کو، وہ زندگی کو، وہ ٹائم کو، اور وہ جو ہے صلاحیتوں کو، یہ سارے چیزیں اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے پوچھیں گا. آیت نمبر 62 ہماری چل رہی. تو یہ دیکھیں کہ یہ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ قیامت میں ہر ایک انسان کو برابر ایک ایکول سوال نہیں کیا جائے گا. سب کو ایک ہی کچہری میں جو ہے کھڑا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے، بلکہ ہر ایک انسان کو اس کے لیول کے مطابق جو ہے سوال کیا جائے گا. جو بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، نہیں پڑھے ہوئے ہیں، زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، زیادہ صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اس کو اپنے دائرے میں بس اس سے پوچھا جائے گا 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیے؟ ہاں اللہ میاں پڑھ لیے. اچھا پھر روزے رہتے تھے؟ ہاں اللہ تعالیٰ رہتے تھے. اچھا کچھ صدقہ خیرات؟ ہاں ہے، تھوڑا سا صدقہ خیرات ہے، چلو سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سے اس کی اتج پوچھے، اس کی صفت، اس کی صلاحیت، اس کی اتج تھا. اب ایک انسان اس کے لیول پہ، دوسرا ایک انسان ہے جو ڈاکٹر ہے، جو انجینئر ہے، جو ڈگری ہولڈر ہے، جو بیچلر کرا ہوا ہے، یا پھر جو بھی اس کی صلاحیت ہے، کیا اس کے برابر ان لوگوں کو سوال کیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں سوال کیا. ہر ایک انسان کی وسعت کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا. تو دیکھیے کہ ہما کو اپنے اندر کی جو ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، وہ ہم کو چیک کرنے کا ہے اور دیکھنے کا ہے کہ اس کا ہم کیسا استعمال کریں. یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ تمام طاقت اور قوت، یہ ریسورسز کا ہم اللہ کی راہ میں کتنا استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا کمانے میں. یا پھر بعض لوگ تو اور اس سے جو ہے یعنی کہ ٹھیک ہے آخرت اور دنیا کی بات ایک الگ ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے بدترین لوگ بھی ہوتے ہیں جو وہ تمام وقت اور صلاحیت اور نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہے، اس کو برے کام میں، اس کو اللہ کی نافرمانی میں، اس کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں استعمال کرتے ہیں. تو سوچ کے دیکھیں کہ پھر قیامت کے دن پھر ایسے لوگوں کا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کیا سوال کریں گے، کیسا ان کا جو ہے امتحان لیا جائے گا. یا دنیا میں ذرا کسی کے سامنے جو ہے کچھ بولنا رہو تو ہم تھر آ جاتے. ذرا وائوا ایگزامس کے ٹائم پہ بچوں کی حالت دیکھیے کہ ہاتھ ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جاتے. ایک جواب دینے کے لیے، ایک محفل میں ایک سینٹنس بولنے کے لیے ہمارے جو ہے حالت کس طریقے سے پھس ہو جاتی. تو سوچ کے دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا تو وہ وقت ہمارا کیا حال رہے گا. ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے. تو اب قیامت کے دن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا یہ ساری جو اعمال انسان کر رہا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی کیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میجرمنٹ کے ساتھ وہاں پر رہیں گا اتنے ہزار جو ہے آورز، اور اتنے ہزار منٹس، اور اتنے ہزار سیکنڈز، اور اتنے جو ہے ملی سیکنڈز اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی زندگی میں رکھے تھے. وہ آرز کا وہ اس نے کیسا استعمال کیا، وہ ایک ایک گھنٹے کا اس نے کیا استعمال، ایک ایک منٹ کا کیا استعمال. پھر اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ اس کو اتنی انرجی تھی. پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ اتنے دن وہ صحت کے ساتھ تھا. ہو سکتا کہ 1200 سال، جو بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ 1000 جو ہے دن، یا پھر جو ہے اتنے ڈیز، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پورا ایک ایک چیز لکھی ہوئی رہیں گی. اور اس کے بعد پھر اس نے کیا عمل کیا وہ بھی اس کے پاس لکھا ہوا رہیں گا. جیسے سورہ کہف میں ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ قیامت کے دن انسان بولیں گا یہ کیسی کتاب ہے، مالی ھذل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، کہ نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کے اندر درج نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ کیسی تو بھی کتاب ہے، ہر چھوٹی چیز بھی اس میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ کتاب کیسی ہے کہ صرف چیزوں کو نہیں لکھنے والی ہے، یعنی کہ جو انسان اپنی زبان سے ایک ایک لفظ جو نکالتا ہے وہ بھی لکھ لیتی ہے. وہ ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ظلم نہیں کرے گا. اور یہ کتاب کیا ہے، ینطق بالحق بتایا جا رہا ہے. آیت دیکھیے، آیت نمبر 62 دیکھیے کیا بتا رہے، ینطق بالحق. یعنی کہ ینطق ایکچولی جو ہے منطق سے، جیسا ہم اردو میں منطق استعمال کرتے نا، منطق یا نکو مارو، اس طریقے سے ہم جو بولتے منطق یعنی کہ بولنا. ٹھیک ہے. تو قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ یہاں پر نقشہ کھینچ رہے، لٹرلی وہ کتاب کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے زبان دیں گے، اور وہ کتاب بولنے لگے گی. وہ کتاب کیا کرے گی، بولنے لگے گی. ہمارے اعضاء بولنے لگیں گے، کتابیں بولنے لگیں گی، ہمارے اطراف کی تمام چیز جو ہے بولنے لگے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی کہ ہر چیز پورے ایکیوریٹلی ریکارڈڈ ہے. تو سوال ہی نہیں ہے کسی پر کوئی ظلم ہو، مگر یہ لوگ اس معاملے سے، کس معاملے سے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز
جو ہے ان کی ضبط کر رہے ہیں، ان کی لکھ رہے ہیں، وہ بے خبر ہیں۔ اب یہ ہو سکتا ہے 1400 سال پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی ہوں گی، آج جو ہے آج یہ جو ہے CCTV کیمرہ کے آج دنیا میں یہ کیمراز، یہ موبائل کے کیمراز، یہ ہر جگہ ہر چیز چپ میں دیکھیے آپ، ایک چھوٹی چھوٹی چپ ہوتی ہے، اس کے اندر کیا کیا ڈیٹا نہیں رہتا، کیا کیا چیز ریکارڈ نہیں ہوتی۔ تو اب سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا مشکل ہے، ایک ایک سینٹنس، ایک ایک لفظ، ایک ایک سوچ ہمارے ذہن میں جو چل رہی، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، وہ نہیں جان رہے، وہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آج ہمارا بھی کیا حال ہے، ہم بھی جو ہے بے خبر ہے، ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عمل کر رہے وہ ایک ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا، ایک ایک ہمارا جو ہے سوچ ہماری لکھے جا رہی، ایک ایک جو ہے حرکت ہماری لکھے جا رہی، چاہے ہم اکیلے میں کرو، تنہائی میں کرو، پر ہم کیا ہے بھول جاتے نا، کرتے وقت کوئی بھی عمل کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہم اکیلے ہیں، کون ہے یہاں پر دیکھنے والا، کوئی نہیں ہے، ہم اکیلے یہ سب جو ہے کر رہے ہیں، ہمارے کو معلوم ہم کر رہے، سو ہم بھول جاتے کہ یہ کیا ہو رہا، ہمارا لکھا جا رہا، تنہائی میں، محفل میں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کے اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں، یعنی کہ اور پھر جو اللہ تعالیٰ ابھی جو سابقون کی جو صفت ہم لوگ ابھی دیکھیں نا یہاں پر، نیکیوں میں آگے آگے رہنے والوں کی صفت جو ہم دیکھیں، تو ان کے عمل بھی کیا ہے، یعنی کہ وہ چیز سے بے خبر رہنے کی وجہ سے، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نوٹ ڈاؤن کر رہے، یہ احساس سے بے خبر رہنے کی وجہ سے کیا حال ہے ان کا، کہ وہ اعمال نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشیوں کے عذاب میں ان کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ ڈکارنا شروع کریں گے، وہ ڈکرانا شروع کریں گے، تو یعنی کہ وہ چیخنا چلانا جو ہے شروع کریں گے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ پکڑیں گے؟ یہ دنیا میں جو وہ عیاشیاں کرے، یعنی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق جو زندگی گزارے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ان کو پکڑے گا اور وہ وہاں پر چیخنا چلانا شروع کریں گے، پر وہاں پر کیا ان کی چیخ اور پکار کا کوئی فائدہ ہوگا؟ اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں، ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملے گی، یعنی کہ یہ جو تم جو ہے چیخ پکار کر رہے، ایکسکیوزز دے رہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافیاں اب تم مانگ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریادیں کر رہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہے تمہارے کو کہیں سے مدد نہیں ملنے والی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی مدد تم کو نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون آ کر جو ہے نصرت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے لا تنصرون، کہ تم کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ میری آیت سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، یعنی کہ جیسے کوئی جو ہے قرآن کی بات کی جا رہی ہے، دین کی بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ زمانے میں تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو ہے آ کر کوئی بات بتاتے تھے تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو ہے بھاگ جاتے تھے، آہستہ سے جو ہے کھسک جاتے تھے۔ تو اب یہاں پر آج بھی ہم کو اپنی کیفیت پر غور کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر یہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے یہ کیفیت ہے کہ جیسے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ہوتے ساتھ ہی ہمارے جو ہے منہ بگڑنا شروع ہو جا رہے، ہمارے اندر جو ہے ابا پھر سے یہ سننا، پھر سے جو ہے اس طریقے کی جو ہے کوئی کیفیت دل میں، کوئی ناگواری کی بات، کوئی جو ہے یعنی کہ نہیں جیسا انویلنگ جو کا اظہار جو ہے، انویلنگنس کا جو ہے اظہار اگر کوئی کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ کفار کی صفت ہے، یہ کافروں کی صفت ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے پھر جاتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، یعنی کہ مستکبرین، یعنی کہ تکبر کرتے تھے۔ ہمارے کو کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے کہ وہ زمانے میں کفار مکہ جو بھی کرتے تھے، پر آج ہمارے کو یہ دیکھنے کا ہے کہ ہمارے اندر ایسی تو صفت نہیں، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے کہ یہ جو قرآن میں بتایا جا رہا ہے، ہاں یہ ہمارے کو سب معلوم ہے، ہمارے کو سب معلوم ہے، سب آتا ہمارے کو، ہم سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، قرآن سنے۔ اب جیسا اگر ہم جو ہے کسی کو بولیں کہ بھئی قرآن کی محفل میں ہم جو ہے بیٹھیں گے، کچھ پڑھیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو،
چاہے بولنے والا رہو چاہے سننے والا رہو، ہر ایک کو ریمائنڈر کی ضرورت ہے، بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ ہم لوگ جو اتنے دنوں سے ہم لوگ الحمدللہ یہ سیریز چل رہی ہے، تو اگر اب ہم کو اٹھا کر جو ہے پھر بیچ میں سے ایک دم سے جو ہے پوچھا جائے کہ بھئی سورہ انعام میں کیا پڑھے تھے، ٹھیک ہے، سورہ مائدہ میں کیا پڑھے تھے، یا سورہ جو ہے ہود میں کیا پڑھے تھے، یا پھر جو ہے سورہ جو ہے انبیاء میں کیا پڑھے تھے، اب ریسنٹلی گزرا نا سورہ انبیاء میں، ایک دم سے آتا ہمارے کو سمجھ میں یاد آ جاتا، ایک دم سے پورا کلک کا ہو جاتا، پورا کلیئر ہو جاتا، حالانکہ اتنی ڈیٹیل میں ہم پڑھ رہے سن رہے، اس کے نوٹس بنا رہے سارے، پھر ہم کو ایک ریویژن کی ضرورت ہے، بولنے والے کو بھی سننے والے کو بھی۔ یعنی کہ یہ چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم گھمنڈ کر ہی نہیں سکتے، ہم بول ہی نہیں سکتے کہ ہاں ہم کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں پر مستکبرین کا مطلب جو ہے استکبار یعنی کہ تکبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پریٹینڈ کرنا، ایسا ایٹیٹیوڈ بتانا کہ ہمارے کو سب معلوم ہے، ہمارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے بتانا، یہ تکبر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بار بار اس میں مبتلا ہونا ہے۔ کل جو ہے کسی میری بہن نے اتنا پیارا سا میسیج کیا تھا کہ الحمدللہ یہ ایک ایسا سلسلہ بازی ہم لوگ کا شروع ہو گیا ہوا ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے کے لیے شروع ہوا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بس ہم کو اس سے جوڑ لینے کا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ بھائی چلو یہ پڑھ کے ختم کر دیں گے بول کے، اب تک الحمدللہ کئی بار ہم لوگ پڑھ کے ختم کر دیے ہوئے ہیں، پھر اب ایسا پڑھنے کے بعد جو ہے، اب جیسا میں تو الحمدللہ جیسا پڑھانے کے جو ہے 10 سال سے اس کے جو ہے اس کے یعنی کہ یہ فیلڈ میں ہوں، پر ایوری ٹائم جو ہے جب ہم آیتیں پڑھتے ہیں تو پھر ایسا لگتا نا پہلی بار پڑھ رہے، ایسا لگتا کہ بھائی ارے یہ تو سمجھے ہی نہیں تھے، ارے یہ آیت یہ ورڈ پہ تو کبھی غور ہی نہیں کرے، یہ ورڈ بھی ہے یہاں پر اس کے اندر۔ تو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ ایک نئے نئے چیزوں کا انکشاف ہمارا کرتے جاتے، اور ہمارا جو ہے لیول پھر جو ہے ڈیپ ڈاؤن انسائڈ جانے کا جو لیول ہے وہ بڑھتے چلے جاتا، یعنی کہ وہ نظریہ ہمارا چینج ہو جاتا، وہ اینگل سے دیکھنا ہمارا جو ہے چینج ہو جاتا۔ آج سے 10 سال پہلے پڑھے تھے الگ نظریے سے پڑھے تھے، اس سے پہلے پڑھے تھے تو اگر الگ جو ہے نظریے سے ہم سمجھے تھے، پر جیسا جیسا ہم اس کے اندر ڈوبتے جاتے ہیں تو اتنا ہی اس کے اندر سے موتی ہمارے نکلتے جاتے۔ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا ہے کہ ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، ہر ٹائم زیادہ سے زیادہ اس کے اندر جو ہے ڈوبنے کی کوشش کرنا ہے، ہر اس کے آیتوں میں جو ہے گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو کیا بتا رہے کہ وہ کفار مکہ کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ مستکبرین بنتے تھے، اور وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ گھمنڈ میں اپنے خاطر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور پھر کیا ہے سامرن تہجرون، کہ ایسا جو ہے بھی سامرن تہجرون، کہ ایسا جو ہے ریاکٹ کرتے تھے کہ ہم جو ہے جیسا سامرن ایکچولی کس کو کہتے ہیں پہلے دیکھیے کہ سامرن اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان بیکار کی باتیں کرتا ہے، نان سینس باتیں کرتا ہے، یا پھر وہ زمانے میں سامرن ایکچولی وہ انسان کو کہتے تھے جو رات کے وقت سب کو اپنے ارد گرد بٹھا کر جو ہے کیا تو بھی قصے کہانیاں جو رہتے نا، وہ قصے کہانیاں سنانے والا جو ہے وہ شخص کو سامرن کہتے تھے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیسا تھا؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بیکار کے قصے کہانیاں سنا رہے، ارے انہوں بیکار کی باتیں کرتے رہتے، نان سینس ٹاکس جو ہے وہ انہوں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا ان کا ایٹیٹیوڈ رہتا تھا، اور وہ جو ہے تہجرون، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنا شروع کر دیتے تھے، بہت دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اگنور کر دیتے تھے اور پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈز جو ہے تم ایسا رویہ اختیار کر رہے، اور آج بھی ہم جو ہے قرآن کو یا پھر سیرت کو یا پھر جو ہے حدیث کو ہم قصے کہانیوں کی طرح نہیں سمجھنا ہے۔ اسی لیے دیکھیے کہ الحمدللہ اللہ کے اذن سے اور اللہ ہی کی توفیق سے جتنے بھی واقعات ہم نے قرآن میں پڑھے ہیں، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جنگوں سے ریلیٹڈ رہو، مکی یا مدنی دور سے ریلیٹڈ رہو، یا پہلے انبیاء اور رسول رہو، پہلے نبیوں کے قصے کہانیاں رہو، تو وہ تمام کو ہم جو ہے ایز اے سٹوری کے طور پہ نہیں لیے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کی جو ہے جو احسن القصص جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اس کو ہم نے کیا کیا؟ پڑھ کے سمجھے، اور سمجھ کر اس کے ایک ایک آیت میں سے اپنے لیے اسباق نکالے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اس طریقے سے ہمارے کو قرآن کی ٹورڈز جو ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں رہنا ہے کہ اس میں جو ہے سیم باتیں، بعض لوگ کیا بولتے ہیں سیم باتیں ہیں یا پھر وہی کہانیاں بار بار ریپیٹڈ ہے، نہیں، بلکہ ہر ایک کہانی میں جیسا موسیٰ علیہ السلام کی سورہ طٰہٰ میں پڑھے تھے، کیا پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، الگ الگ اینگل سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو یہ
ہمارے کو جو ہے قرآن کے اندر سے قرآن کی ٹورڈز ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وہ اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے، اپنی چوپالوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ کیا یہ کلام کو کبھی غور سے نہیں دیکھے؟ اس کے اندر کہ ان کو جو ہے موتیاں اور اس کے اندر جو جیمز اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھے ہیں، کیا ان کو سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی دیکھیے کہ ہم تو اتنا زیادہ اسٹرگل کر رہے، ہم کو عربک نہیں آتی، وہ لوگ تو عربک جاننے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا ان کو اس کے اندر سے جو ہے سمجھ میں نہیں آئی بات، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یہ کون سی بات ہے کہ جو کبھی جو ہے اس سے پہلے نہیں آئی؟ یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجانا آدمی ہونے کے بعد اس سے بدکتے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ جو کتاب ہے کیا انہوں نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہے؟ یا پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے وہ واقف تھے، آپ کی زندگی ان کے سامنے اوپن کتاب کی طرف، اوپن بک کی طرح جو ہے ان کے سامنے تھی. تو ان کے سامنے بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ کی جو ہے یعنی کہ امین اور صادق کی گواہی بھی وہ دیتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بدک رہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے ہیں، کتاب پہلی بار آئی ہوئی ہے، ایسی کتاب کبھی اپنے سے پہلے کسی سے نہیں سنے. حالانکہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے. پھر ایسا کئی کو انجان بنے ہوئے ہیں جیسا جو ہے پہلی بار کوئی چیز آتی تو انسان جو ہے منڈی ہلانا شروع کرتا، نا یہ کیا ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ تو نئی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ایسا کیوں ریاکٹ کر رہے جیسا کہ پہلی بار جو ہے سن رہے یا دیکھ رہے؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہیں؟ یا پھر وہ کیا سمجھ رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون لاحق ہو گیا ہوا ہے، یا ان کے اوپر جن چڑھ گئے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کا اکثریت کو ناگوار ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اصل بات کیا ہے کہ ان کو ماننے کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دلیل دے، اللہ تعالیٰ خود اس کی جو ہے یعنی کہ سرٹیفائی کر رہے. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو نبی جو لائے ہیں وہ حق لائے ہیں، پر ان کی جو میجورٹی ہے ان کو کیا ہے، یہ حق سے کراہیت ہے، کارہون، وہ حق کو ناگوار سمجھتے ہیں، وہ حق ان کو نہیں پسند ہے. تو دیکھیں کہ پھر آ گئی یہ بات جو اس سے پہلے کئی بار گزر چکی ہے کہ میجورٹی کو حق بات نہیں پسند آتی ہے، اور حق بات کو ماننے والے ہر زمانے میں کم ہی لوگ رہے ہیں، بہت کم قلیل اما، کہ بہت کم لوگ جو ہے حق کو مانتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، سب جنے کر رہے نا، ہم اگر کریں تو کیا ہوتا، کیا غلط ہے اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سب جنے جو کرتے ہیں وہ ہمیشہ کیا رہتا ہے، غلط ہوتا ہے. اور جو حق بات کے اوپر ماننے والے جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بعض وقت کیس الگ بھی ہو سکتا، پر اکثر جو ہے کیس کیا رہتا ہے کہ حق کو ماننے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ جو بھیجے اگر ان کے خواہش کے مطابق اگر وہ ہوتا، جو انہوں چاہ رہے اس کے مطابق اگر ہوتا، تو پھر کیا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی قرآن اگر ان کی جو بدماشیاں ہیں، ان کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق ہوتا، تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ ان کی خواہشات کیا ہے، بہت بری خواہشات ہے. اور قرآن کس کے اوپر بیسڈ ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اذن کے اوپر بیسڈ ہے. نہیں، بلکہ ہم نے ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی کہ یہ قرآن کے اندر ان کا خود کا ذکر ہے. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو یہ بات سنا رہے ہیں، آپ اس کے عوض کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انہوں ایسا جو آپ سے بھاگ رہے، ٹھیک ہے، یا ان کا جو ہے ایسا ایٹیٹیوڈ جو ہے، تو کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے؟ جیسا لوگ جو ہے آج دنیا میں دیکھیں چھوٹی سی چیز بھی کچھ کرنے کے بعد کیا ہے، اس کے بعد اجرت کا جو ہے اجرت مانگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوچھ رہے کہ کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے، کیا پیسے مانگ رہے؟ جو جس طریقے سے انہوں یہاں پر تکبر کر رہے اور آپ کا انکار کر رہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے، 1 روپیہ نہیں مانگ رہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے کہ ان کی زندگی سدھر جائے، ان کی دنیا اور آخرت سدھر جائے، بس ان کی خواہش یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ اس کے بدل ان کا
تو کام یہ تھا کہ بات غور سے سنتے اور احسان مند رہتے کہ بغیر اجرت کے دن اور رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، پر یہ انہوں احسان مند کا ایٹیٹیوڈ رکھنے کے بدل الٹا جو ہے ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے تکبر والا ایٹیٹیوڈ ہے. تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کے ہمدرد ہیں، آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف کیسا ڈسکرائب کیا گیا کہ میں تو تم کو کمر پکڑ کر تم کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جنت کی طرف لا رہا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اپنی امت کے ٹورڈز محبت تھی، پر امت کا حال کیا ہے کہ ہم کو جو ہے راہ راست چاہیے ہی نہیں اور راہ راست سے ہٹ کر کہیں دور نکل جا رہے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں وہ آج کل مبتلا ہیں، یعنی کہ وہ زمانے میں بتایا جاتا ہے مفسرین کہ وہ زمانہ جو ہے شدید قحط سالی کا زمانہ تھا، اور قحط سالی کے بدولت جو ہے ان کے تمام چیزوں میں ان کے یعنی کہ ان کے جو کھانے پینے کی چیزیں تھی، ان کے مویشی جانور تھے، یعنی کہ مویشی جانور کو بھی اگر چارہ نہ ملے پانی نہ ملے تو وہ بھی مر جاتے ہیں نا. تو بہت ہی برے حال میں وہ لوگ مبتلا تھے، اور یہ ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان کے اوپر ایک سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا نبی کے انکار کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو یہ لوگ آج کل مبتلا ہے یعنی کہ قحط سالی، تو اگر اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر رحم کھائے اور وہ قحط سالی سے اگر ان کو دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے، پھر وہ واپس جو ہے اپنی ہی سرکشی کے پیچھے پلٹیں گے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کی آزمائش کرتے ہیں، کیا وجہ سے آزمائش کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ کے آگے جھک جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ آزمائش کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پر ان لوگ کا حال کیا ہے کہ وہ تکلیف کے باوجود بھی جو ہے جب وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں تو وہ اللہ کے آگے جھکنے والے نہیں رہیں گے، نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس کی حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس رہیں گے، یعنی کہ ہر خیر سے مایوس ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹے چھوٹے عذابات دے رہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، پر اگر انہوں نہیں سدھریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو کوئی خیر نہیں ملے گا. وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے والا دل دیا. اب سوچنے والا دل کس کو بولیں گے؟ افئدہ. ٹھیک ہے، آیت نمبر 78 آیت کو نوٹ کریے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے وہ ذات جس نے انشأ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے لیے بنایا ہے کیا؟ سمع والابصار والافئدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کان دیے، آنکھ دی، اور پھر اللہ تعالیٰ سوچنے والا، افئدہ الٹ پلٹ ہونے والا، ایموشنل اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا، یعنی کہ جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر حس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دل دیا. پر کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، کہ بہت ہی کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. یعنی کہ جتنا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اتنا دینے کے باوجود وہ دینے والے کا تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے. یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ آنکھ سے اللہ کی پہچان ہو. یہ جو کان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ کان سے اللہ کا کلام سنے، اور جو دل اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ مومنون کی اب آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی کم ہے جو شکر ادا کرتے ہیں. وہی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی تمہیں موت دیتا ہے. زندگی موت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اور وہی تمہیں موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار، گردش یعنی کہ دن اور رات کی جو تبدیلی ہے اسی کے قبضے قدرت میں ہے. کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو، یعنی کہ ان سے پہلے کے لوگ جو گزر چکے ہیں، وہی جو لوگ کہے تھے وہی یہ لوگ بھی بات کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض
افسانہ ہے پارینہ ہے، یعنی کہ یہ پہلے کے جو ہے، افسانہ کا مطلب کیا ہے؟ پرانے کہانیاں، یعنی کہ کہانیوں کے جو ہے پرانے کہانیوں کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اساطیر الاولین، یعنی کہ پہلے کی گزری ہوئی کہانیاں ہیں۔ تو ہم کو بھی جو ہے بولا گیا کہ ہم مر کر اٹھیں گے، ہمارے باپ دادا سے بھی بولا گیا، آج تک کون آیا اٹھ کے؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ اٹھ کے دنیا میں نہیں آئیں گے، پر اٹھ کے وہ دنیا جو ہے برزخی زندگی جو ہے شروع ہو جائیں گی، جس کا ذکر اب آگے انشاءاللہ آیتوں میں ہم دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان لوگ جو ہے اس طریقے سے انکار کرتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان سے کہو، کیا کہو ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بہت زیادہ غصے میں، یعنی کہ جلال میں یہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ان سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ پوچھ بھی نہیں رہا ہے، یعنی کہ ان سے اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے پوچھو ان سے، ذرا بولو ان کو کہ اب جیسا ہوتا ہے نا، ہم جب جس سے ناراض رہتے تو ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں بات کرتے، کسی کے ٹورڈ جو ہے کسی میڈیٹر کو بیچ میں لا کے بولتے کہ پوچھو ان سے، معلوم ہے تو بولو، دیکھیں گے، بتاؤ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات مانتے ہیں کہ زمین اور زمین کی ساری آبادی کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے جب یہ معلوم ہے کہ یہ ساری آبادی اور زمین اور آسمان اور تم خود جو پیدا کیے گئے ہو وہ اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے، تو پھر کیوں ہوش میں نہیں آ رہے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیہ کو مانتے تھے۔ اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، پر اللہ کے ساتھ جو ہے عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان سے پوچھو کہ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو کہ جب تم کو معلوم ہے کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، تو پھر تم جو ہے کیوں نہیں ڈر رہے؟ کیا اس کی سزا سے تمہارے کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا اس کے اقتدار میں نہیں ہے کہ جو زمین اور آسمان کو قائم کیا ہوا ہے وہ تمہارے کو جو ہے یوں تمہاری گردن کو مروڑ دے اور تمہاری جو ہے سانسوں کو اکھاڑ دے اور تم کو زمین کے نیچے جو ہے دبا دے، دھسا دے؟ کیا تمہارے کو ڈر نہیں لگتا اس سے؟ پھر تم کیوں نہیں ڈر رہے اس سے؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کا اقتدار ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی نہیں پناہ دیتا۔ کوئی صرف پناہ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ ذات تو صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اپنی زبانوں سے وہ کہنے لگیں گے کہ یہ ذات کس کی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ بات صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم جو ہے دھوکے میں لگتے ہو؟ کہاں پر دھوکہ تمہارے کو پھر پڑ جا رہا کہ پھر دوسرے معبودوں کو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے بیٹھے ہو؟ دیکھیے کیا پیارے اور کیا خطرناک، ذرا جو ہے ڈینجر طریقے سے جو ہے یہ آیتیں کوٹیڈ ہے نا، کہ اس میں جلال محسوس ہو رہا اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے ان سے پوچھتے جا رہے، ایک سوال پہ دوسرا سوال، ایک سوال پہ دوسرا سوال، پھر کیوں دھوکا، پھر کہاں پر پھرے جا رہے ہو؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ لوگ کیا ہے، یہ سب جو بات بتا رہے کہ ہم پھر دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ سارے باتیں کیا ہے، ان کے جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہم بھی اپنے دلوں سے سوال کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا اقتدار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بے اختیار ہم کو جھک جانا ہے، اللہ کی اطاعت میں جھک جانے کا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، تھوڑے دن کی ہے، اور پلٹ کر یہ ذات کی طرف ہی ہم کو جانے کا ہے۔ کیا اس کی تیاری میں ہم جو ہے اپنی زندگی لگائے ہوئے ہیں؟ دیکھیے کہ دنیا ایسی تیسی تو گزر جاتی، خواہشات پوری کرے تو بھی گزرتی، خواہشات نہیں پوری کرے تو بھی گزرنے والی ہے۔ پر آخرت میں وہ انسان جو اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش کے سپرد کر دیا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بنا دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی طرح مسلم، تو پھر ویسا انسان آخرت میں کامیاب ہے۔ اور دیکھیے کہ دوسری چیز اور ایک جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ آیتیں جب پڑھے اور بے اختیار ہماری زبانوں سے اللہ، ہر چیز کا کام کرنے والا اللہ ہے، اور اس کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے تو اس کے اوپر بے اختیار ہم کو شکر ادا بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کی
جو ہے ہدایت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، جس سے ہم کو سرفراز کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ دیکھیے کہ اگر ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں، تو پھر سوچئے کہ وہ مالک، وہ ذات سے ہم مانگ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی توفیق ہے ہمارے اوپر، کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی مندر کا گھنٹہ بجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم کو آج نہیں رکھا، ہاں کسی اور کے جو ہے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا آج نہیں رکھا، کسی جو ہے قبروں کے اوپر جا کر پھولاں چڑھانے والا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں بنایا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا ہم کو شکر کرنا چاہیے۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ ہی کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور اسی کی تعریف ہے، اسی کے اذن سے، اسی کے حکم سے تمام اچھے کام جو ہے تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر بتاتے ہیں اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنائی اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو، اپنی خلقت کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر وہ چڑھ دوڑتے۔ اب سملر آیت اس سے پہلے سورہ انبیاء میں ہم دیکھے تھے نا کہ اگر ایک اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو دنیا میں کیا ہو جاتا تھا؟ فساد برپا ہو جاتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ویسی آیت فرما رہے ہیں آیت نمبر 91 میں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو ہر خدا کیا کوشش کرتا؟ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے۔ سبحان، دیکھیے یہ سبحان کا ورڈ آتے ساتھ ہی نا ایسا دلوں کے اندر ٹھنڈک چلے جانا، ایسا دلوں کے اندر جو ہے ایک ٹھنڈک محسوس کرنا۔ سبحان، پاک ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر جو ہے جو دنیا کے انسانوں کے اندر، مخلوق کے اندر جو کمی رہتی ہے وہ مخلوق کی کمی سے یہ ہمارا خالق پاک ہے۔ پر جو انسان اس کی طرف جو ہے تصنیف کرتے ہیں، جو انسان اس کی طرف بناتے ہیں، عالم الغیب، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے، پاک ہے وہ ذات جو یہ لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے۔ فتعالی، اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے، بلند ہے، عما یشرکون، ہر اس چیز سے جو یہ لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اب یہاں پر حکم دے رہے کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ ہمارا جو ہے آخری حصہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں کرنے کا حکم دے رہے، تسلی ہے، جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب کا ڈراوا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بشارت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے قل، کیا بول رہے؟ ربی اما ترینی ما یوعدون، کہ قل ربی، کہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار، اے میرے آقا، اے میرے رب، اس عذاب کی، ان کو جو تو دھمکی دیے جا رہا ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو ان کے اوپر لائے تو اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دعا کریے آپ کہ یہ جو وعدہ ان سے بار بار اللہ تعالیٰ عذاب کا وعدہ کرتے جا رہے کہ اگر ان کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بچا لیجیے۔ کیونکہ سورہ انفال میں اس سے پہلے ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ نیکوکاروں کو بچا لے اور جو ہے برے لوگوں کو، جب عذاب آئیں گا تو سارے لوگ پیسے جائیں گے۔ وہ جیسا بولتے نا کہ جو ہے وہ گھن بھی پیسے جاتی، کیا ہے وہ محاورہ جو بھی ہے، تو یعنی کہ ہر کوئی جو ہے اس کے اندر پیسے جائے گا، وہ چکی میں ہر کوئی جو ہے پیسے جائیں گے۔ تو ہم یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ اگر ہمارے اطراف کوئی اللہ تعالیٰ کا جو ہے عذاب آئے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں ایک گھر ہمارا بچ جائے؟ یعنی کہ یہ چیز جو ہے بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اس کے اندر جو ہے کوئی شک نہیں ہے، پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا دیے ہوئے ہیں سورہ انفال میں کہ ڈرو اس عذاب سے کہ جب وہ آ جائے گا تو صرف مجرم ہی کو نہیں پکڑے گا۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ کہ صرف مجرم ہی کو نہیں پکڑے گا بلکہ ہر کوئی اس کے اندر جو ہے مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو اور پھر عذاب پر، یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ وہ عذاب ہے جب لوگ دعویٰ کا کام چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد عذاب آتا ہے تو جو انسان جو ہے گناہ کرنے والا ہے وہ بھی مبتلا ہوگا، گناہ سے جو ہے نہیں روکنے والا ہے وہ بھی مبتلا ہوگا، چاہے وہ خود کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو۔
تو اب ہمارا کو کیا کرنے کا ہے، ایکشن پلان کیا ہے ہمارا؟ 2 کام کرنے کا ہے۔ ایک کام یہ کہ ہم جو ہے دعویٰ کا کام کرتے رہیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے، برائی سے روکتے رہیں گے، ایک کام۔ اور دوسرا یہ دعا کرتے رہیں گے، یہ دعا ہمارے کو بھی مسلسل کرنے کا ہے، کیونکہ آج ہم جو ہے بہت ہی خطرناک ماحول میں ہیں، جہاں پر جو ہے 90% شرک کے اطراف ہم جو ہے بسے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ صرف 10% لوگوں کو 90% لوگوں کی طرف دعوت دینے کا ہے۔ تو ایک تو کام کتنا بڑا ہیوج ہے، تو اس میں ہمارے کو کتنی تیزی سے جو ہے سرگرم رہنا ہے، اور دوسرا کیا ہے کتنے زیادہ چانسز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کب کس کے اوپر جو ہے عذاب نازل فرمائے، کس کے شرک کی گندگیوں کی وجہ سے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو ہمارے کو مسلسل یہ دعا جو ہے ہم کو کرنے کا ہے، کیا؟ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ظالم قوم میں شامل نہ فرما اور مجھے ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا نہ کر۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جو آخری جو آیتیں ہیں بہت اہم اور امپورٹنٹ آیتیں ہیں، بہترین اس کے اندر ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو نیکی سے دفع کرو۔ یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں جو تمہارا انکار کرنے والے ہیں، یہ تم کو کبھی جو ہے مجنون کہہ رہے، کبھی شاعر کہہ رہے، کبھی جو ہے یعنی کہ دیوانہ کہہ رہے، یا جو ایسی باتیں جو بتا رہے، اور پھر کبھی آپ کی جو ہے نبوت کا انکار کر رہے تو کبھی قرآن کا انکار کر رہے۔ تو یہ جو بھی باتیں وہ لوگ بنا رہے اور آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ یہ جو بیک گراؤنڈ میں نازل ہوا، جیسا ہم دیکھیں نا مڈ جو ہے مکی دور میں نازل ہوا، یعنی کہ 5 to 10 نبوی کے درمیان۔ تو اب اس میں کیا ہو گیا کہ ان کی سیئہ صرف زبان تک نہیں تھی، برائی ان کی زبان تک نہیں تھی، بلکہ عمل سے بھی شروع ہو گئی تھی، ٹارچر بھی شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ جو پروسیکیوشن جو ان کا چل رہا تھا، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کو کیسا دفع کرنا ہے آپ کو؟ ہی احسن، جو اچھا ہے، جو خوبصورت ہے، اس سے ان کی یعنی کہ ان کی زیادتیوں پہ آپ کو جو ہے خاموش رہنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ دیکھے تھے نا کہ دعویٰ کا کام بغیر صبر سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہم کو صبر کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر دعویٰ کا کام نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ کو روکنے کا حکم تھا، کف ایدیہم کا حکم تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو جو ہے ایدیکم، کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات اس میں آ رہی ہے کہ تم کو کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ تو دائی کا کام کیا ہے کہ جب وہ کسی کو اچھی طرف بلائے تو اس کے بعد اس کے برے باتوں پر، اس کے برے انداز پر، یا ان کے ٹونٹ تشنی پر جو ہے صبر کرنا ہے۔ جیسے اکثر ہوتا نا کہ اب ہم اگر اپنا پرسنل اگزامپل لے لیں گے، تو ہم جب کسی کو جو ہے اچھائی کی طرف بلاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ یا تو پھر آنے تیار نہیں ہوتے، ہم کوئی باتیں سناتے ہیں، تم اپنا دیکھ لو بھائی، تم جو ہے خود اپنے آپ کو سدھار لو، تم اپنے بچوں کو سدھار لو، تم اپنے گھر کو سدھار لو، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں سننا پڑتا ہے۔ یا پھر دوسرا کیا ہوتا ہے کہ جب ہم جو ہے دین کا کام کرتے ہیں تو ہماری ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات کو جو ہے اچھا بہت دین کا کام کر رہے نا، قرآن کے باتیں سناتے کرتے، یہ کیا ہے؟ پھر یہ جو تم کر رہے یہ کیا ہے؟ خود یہ عمل کر رہے نا۔ تو اب ہمارے کو جو ہے ہر بات پہ یا تو تنقیدیں ملتی ہے، ٹونٹس ملتے ہیں، طنز جو ہے ہم کو سننا پڑتا ہے۔ تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے ہمارے کو؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس کے اوپر جو ہے ہم کو صبر سے کام لینا ہے اور اس کا اچھائی سے جواب دینے کا ہے، محبت سے، پیار سے، صبر سے، خاموشی سے۔ اس پہ چڑ جانا نہیں ہے، اس پہ جو ہے ہاں تمہارے اچھائی کا سے بول رہے، سننا ہے تو سنو، نہ تو جاؤ۔ تو یہ والا ایٹیٹیوڈ ہمارا نہیں ہونا ہے، بلکہ اس میں نرمی اختیار کرنا ہے، اخلاق کے اونچے درجے پہ ہم کو جو ہے فائز رہنے کا ہے، کیونکہ ہم کیا ہے بہت ہی اونچا اعلیٰ کام ہم کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ سب اللہ تعالیٰ جان رہے۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیے کہ کتنی ہمارے لیے سکون جو ہے ہم کو محسوس ہوتا نا، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا ایک ایک تکلیف، ایک ایک ٹونٹ، ایک ایک بات، ایک ایک طنز، اور ایک ایک جو ہے برائی جو سامنے والا ہمارے ساتھ کر رہا ہے، وہ جان رہے اللہ تعالیٰ، ہر ایک صبر پر لکھتے جا رہے، ہمارے اعمال میں ہر چیز جو ہے پھر کیا ہو رہی؟ درج ہو رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ اور ایک ایک دعا کرنے کا حکم دے رہے، کیا؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر یہ ٹائم پہ تمہارے کو کیا ہے؟ صبر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان آ کے اکسانا شروع کرتا ہے، ایون دائی کو بھی، ایون ہم کو بھی جو ہے
جب ہم دین کا کام کرتے, لوگ ذرہ کوئی بات کرتے ساتھ ہی شیطان آ کے اکساتا, تم تو ان کی خیر خواہی کر رہے, دیکھو انہوں تمہارے کو کیسا بول رہے. تو اب یہاں پر کیا ہوتا, غصہ آتے جاتا, غصہ آتے جاتا, غصہ آتے جاتا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ یہ غصے کو کنٹرول کرنا ہے کیسا, شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے, شیطان مردود سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صبر کے لیے اور یہ جو ہے یعنی کہ پھر واپس احسن جواب دینے کے لیے تم کو کیا کرنا پڑے گا, شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا پڑے گا. ورنہ پھر یہ شیطان تو مسلسل کوشش کرتے رہیں گا کہ انسان کو غصہ دلائے, غصہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنی زبان سے بول دے. اور انسان کیا ہوتا ہے بعض وقت غصے میں ایک کچھ ایسی بات کر دیتا ہے جو انسان کو جنت کے درجات بلند درجے سے اتار کر گرا کر جو ہے جہنم کے گڑھے میں لے کے جا کر پہنچا دیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر سے بول رہی ہوں میں, غور سے سنیے, بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان غصے میں کچھ ایک ایسی بات کر دیتا ہے, غصے میں کچھ ایک ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور وہ جنت کے اونچے درجات سے نیچے گڑھے میں جو ہے جہنم کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے. شیطان اس کو اکساہٹیں لاتا ہے اور زبان سے کچھ ایسی بات انہیں نکال دیتا ہے. اب جیسا ہے نا کہ کوئی ہم عمل کرے, اس کے بعد غصے میں پھر جو ہے غصے میں آئے اور غصے میں آ کے احسان جتاتے ساتھ ہی کیا ہو گیا, پورا عمل ہمارا بیکار ہو گیا. پورا عمل جو اتنے نیکیاں اتنی محنت کر کے جو ہم وہ عمل حاصل کرے تھے, وہ عمل کمائے تھے, وہ اس کے بدلے اونچے درجات پائے تھے, اس کے بدلے اللہ کی رضا پائے تھے, وہ تمام کیا ہو گیا, ایک غصے میں جو احسان جتا دیے. غصے میں کیا آتے ساتھ انسان کیا کرتا, کچھ بھی بول کر جو ہے احسان جتا دیتا, اور جیسے احسان جتا دیتا تو پورا عمل برباد. اور شیطان کیا چاہ رہا, یہی چاہ رہا شیطان کہ انسان کے اعمال برباد ہو تاکہ انسان کا ٹھکانہ بھی آخرت میں جو ہے اس کے ساتھ جہنم کی آگ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ پھر اس میں تمہارے کو جب دین کا کام کرنے نکلو تو تمہارے کو یہ دعا بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. اور اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے, وہ میرے کو چھو بھی جائے, اس سے بھی میں جو ہے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کر مجھے بہکائے. تو یہاں پر دیکھیے کہ غصے کے حال میں ہم کو اپنے اوپر قابو رکھنا ضروری ہے, چاہے ہم دائی ہو چاہے نہیں ہو, کیونکہ شیطان غصہ دلاتا ہے اور غصہ انسان کو عمل کو جو ہے برباد کرا دیتا ہے. جیسا جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک مرتبہ ایک صحابی سے, اپنے جو صحابی تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھو کہ کیا تھا وہ صحابی کا نام, زمزم بن جیش. ٹھیک ہے, تو زمزم بن جیش سے جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا جو بھی کنیت تھی, اے یمامی, کہ کسی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز نہ بخشے گا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. تو انہوں نے جواب دیا کہ اے ابو ہریرہ, ہم میں سے ہر ایک انسان یہ غصے میں کہہ دیتا ہے. یعنی کہ انہوں کیا بولے کہ کبھی بھی یہ نہیں بولنا کہ تمہارے کو تو اللہ نے بخشتا ہی, تے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے, تمہارے کو تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گا, تم تو جنت میں جا نہیں سکتے. تو ایسی بات کبھی بھی نہیں بولنا, بلکہ ابو ہریرہ بولے ان کو نصیحت کرے. تو انہوں جو ہے وہ جو صحابی تھے انہوں یہ بولے کہ اے ابو ہریرہ, ہم میں سے تو ہر ایک انسان جب غصے میں رہتا تو ایسا ہر ایک انسان یہ زبان سے بول دیتا, اپنے لوگوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, یا جو بھی ہے یہ زبان سے نکال دیتا, یہ بول دیتا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ لیکن اب سے تم دوبارہ یہ بات کبھی بھی نہیں بولنا. کیا بولے انہوں, اب سے دوبارہ یہ بات کبھی بھی نہیں بولنا. دیکھیے یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے, غور سے سنیے. تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں بولے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, کیوں نہیں بولنا بول رہا ہوں میں, کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اب یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اب انہوں کوٹ کر رہے. کیا کوٹ کر رہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے, 2 شخص تھے بنی اسرائیل میں, اور دونوں جو ہے بہت زیادہ گہرے دوست تھے, پر عمل کے اعتبار سے دونوں اپوزٹ تھے. یعنی کہ ایک شخص اس میں بہت ایمان والا تھا, بہت نیکیاں کرنے والا تھا, نیکیوں میں آگے بڑھنے والا تھا, جو ہے پرسن اے سمجھیے, تو انہیں بہت نیک تھا. اور پرسن جو بی تھا وہ بہت زیادہ اپنی نفسانی خواہشات کو فالو کرنے والا تھا, اپنے نفس پر زیادتی کرنے والا تھا, گناہ کرنے والا تھا, اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرتا تھا. تو ہمیشہ جو پرسن اے تھا, جو نیک شخص تھا, انہیں پرسن بی کو جو ہے ہمیشہ روکتا تھا, سمجھاتا تھا اور بولتا تھا دیکھو یہ مت کرو, یہ مت کرو. تو ہر ٹائم پہ اس کو جو ہے وہ جواب یہ دیتا تھا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے, مجھے میرے حال پر چھوڑ دو, اس میں تمہارے کو کیا نقصان ہو رہا, تم کہیں کو بیچ میں آ رہے, تم کہیں کو انٹرفیئر ہو رہے, یہ تمہارے کو تو کچھ نقصان نہیں کر رہا نا میں, یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے. یعنی کہ ایسا جو سینٹینس ہے یہ بھی بہت خطرناک سینٹینس رہتا. ایسی باتیں ہم کو جو ہے سامنے والا جب نصیحت کرتا ہے تو نہیں بولنا ہے. تو بہرحال یہ جو شخص ہے وہ بولتے رہتا تھا.
تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک مرتبہ جو نیک شخص تھا انہیں دیکھا کہ جو برا جو اس کا دوست تھا، کیونکہ دوست تھا، ہمدرد تھا، انہیں اپنے دوست کے بارے میں تو روکتے رہتا تھا، تو جو برا شخص تھا انہیں کچھ حرام کے کام میں مبتلا تھا، بہت ہی برے فعل میں مبتلا تھا. تو اب وہ دیکھ کر جو ہے یہ شخص کو رہا نہیں گیا، اور وہ غصے میں آ کر جو ہے وہ شخص کو بولا کہ تم یہ کام فوری کرنا چھوڑ دو، اس سے باز آ جاؤ، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب تم پر ٹوٹ پڑے گا. تو پھر وہ شخص پھر سے یہی جواب دیا کہ تم مجھے اور یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم مجھے میرے رب کے اوپر چھوڑ دو، وہ میرا رب ہے، جو میرے ساتھ معاملہ کرے گا وہ اس کے اوپر ہے. تو وہ شخص جو ہے یہاں پر اب یہ بات سن کر اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں کبھی نہیں داخل کرے گا. اب اس کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ فوری ملک الموت کو حکم دیتے ہیں کہ دونوں شخص کی روح کو قبض کر لیا جائے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دونوں کی روح کو قبض کیا گیا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو برا شخص تھا، جو پرسن بی تھا، جو گناہ کرنے والا تھا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جو تم گناہ کرتے تھے تم کیا حساب سے کرتے تھے؟ تو انہیں بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے، آپ رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ ٹھیک ہے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے کو جو ہے میں نے اپنی رحمت سے جو ہے معاف کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو شخص ہے جو یعنی کہ روکتا تھا، جو نیک شخص تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کس اعتبار سے جو فیصلہ میرے اختیار میں تھا تم نے فیصلہ کر دیا، اور تم نے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا اس کے متعلق کہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور جنت میں کبھی بھی نہیں ڈالے گا. تو تم اپنے حساب سے فیصلہ کرے، میری ذات کا، میری جو فیصلہ تھا، میرا جو کام تھا تم اپنے ہاتھ میں لے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ وہ شخص کو جو ہے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو القاسم کی جان ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ایک انسان غصے کی حالت میں ایک کلمہ ایسا کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ قصے سے جو ہے، اس کے قصے کا آدھے حصے سے ہم اس کا غلط معنی نہیں لینے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گناہ کرتے جاؤ اور میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے بولتے جاؤ، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں جو ہے معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. نہیں، یہ اس کا کنکلوژن نہیں ہے. یہاں پر دیکھیے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیے، پر یہاں پر ایکچولی جو ہم کو سبق لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو غصے کی حالت میں، خاص طور پہ جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، تو غصے کی حالت میں کسی کے بارے میں نا جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کریں. ہاں یہ روکے آپ کہ یہ مت کرو، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ ہم کو کہنا ہے، پر یہ نہیں بولا اللہ تمہارے کو معافیچ نہیں کرتا، انہوں تو جہنمی ہے، انہوں تو ان کے اعمال تو توبہ توبہ، اتنا لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے، اتنے حقوق مارے، کیسا جاتے جنت میں؟ اللہ تو جہنم میں ڈال دیتا ہے ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جہنمی ہے. تو یہ فیصلے ہم کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. رحمت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. مغفرت اور بخشش اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ سارے اقتدارات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اب یہ اللہ کے کام اگر ہم اللہ کی طرف سے ہم چھینیں گے اور ہم اس کے فیصلے کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. جو اللہ کی قدرتیں ہیں، کام ہے، وہ اللہ کے اوپر. تو کبھی کسی کے بارے میں، نہ جنت کے بارے میں انہوں جنتی ہے بولنا، نہ انہوں جہنمی ہے بولنا. ہاں یہ دعا کریے اللہ ان کو جنت عطا کرے، اللہ ان کے اوپر رحم کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے. اگر ہم کسی کو غلط کام میں دیکھیں تو ہم یہ دعا کریں اللہ تمہیں معاف کرے، یہ کام مت کرو، اللہ کو ناراض مت کرو. تو یہ کام ہم کریں گے، نہ کہ ہم یہ بولیں گے کہ تم جو ہے جنتی اور جہنمی ہے. تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم کو غصہ آئے تو تم جو ہے تعوذ پڑھو اور شیطان سے جو ہے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذ کو کمتر مت سمجھو، یعنی کہ حقیر مت سمجھو، معمولی مت سمجھو. ہم کیا سمجھتے؟ اعوذ باللہ پڑھے تو کیا ہوتا، ہم معمولی سمجھتے اور ہم اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لینے سے کیا ہے، ہمارا غصہ جو ہے ہم سے دور ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ غصہ دلائے، کام خراب کرے، دعوت کا جو کام ہے وہ خراب کرے، رشتے آپس میں خراب کرے، اور پھر جو مین جو ہمارے پوائنٹ رہتا ٹاپک آف ڈسکشن، وہ ٹاپک آف ڈسکشن سے ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. اکثر دیکھا جاتا ہے نا کہ جب ہم کسی سے بحث کرتے ہیں تو کیا ہوتا کہ غصہ آتے جاتا،
پھر اور شیطان کیا کرتا؟ غصہ دلاتا. اب غصے میں انسان جو ہے زبان سے ایسی ایسی باتیں کر دیتا جو اس کے لیے مناسب نہیں ہے, اور پھر سامنے گئے تھے بات ان کو سمجھانے کے لیے اور دعویٰ کرنے کے لیے, اور اینڈ کس میں ہوا؟ آپسی لڑائیوں میں, جھگڑوں میں, نا اتفاقیوں میں. پھر نہ انہوں ان کی بات سننے تیار, نہ انہوں ان کی بات سننے تیار. کیوں؟ کیونکہ جو ہے اب لڑائی جھگڑے میں جو منہ میں آیا وہ بول دیے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ بھی جو ہے فرعون کو جو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف جب بھیج رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ دونوں بھی جو ہے آپ دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کیسی بات کہو؟ نرم بات کہو, پیار سے بات کرو. تو یہ جو ہمارا جو وے ہے, ہمارا جو انداز ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. چاہے ہم کتنی اچھی بات کیوں نہ کہو, اگر ہم جو ہے وہ انداز ہمارا اچھا نہیں رہا, انداز ہمارا غلط رہا, تو پھر وہ اچھی بات بھی جو ہے بری لگنے شروع ہو جاتی ہے, اچھی بات بھی بری لگتی ہے. اور اگر جو ہے ہم اچھے انداز میں بات کریں تو وہ دل کو چھو جاتی ہے, وہ دلوں تک پہنچتی ہے. اور پھر اچھی بات کیا ہوتی ہے؟ دلوں کو نرم کر دینے کا سبب بھی بنتی ہے, چاہے دل کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو, دلوں کو نرم کرتی ہے. اچھا, امام قرطبی کے بارے میں یہ جو ہمزات یہاں پر جو ورڈ ہے ہمزات, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہ غضب اور غصے کے وہ جو ہے ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ ہمزات کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کے وہ غضب اور غصے کے وہ حملے ہیں جن پر انسان اپنے اوپر قابو نہیں کر سکتا. کیا ہے ہمزات کا ڈیفینیشن؟ کیا بولیں گے آپ؟ امام قرطبی اس کا ڈیفینیشن کیا بتاتے ہیں؟ غضب اور غصے کے, ٹھیک ہے, غصے کے وہ حملے کس کی طرف سے آتے ہیں؟ یہ حملے شیطان کی طرف سے. غضب اور غصے کے یہ وہ حملے ہیں جن میں انسان اپنے اوپر قابو نہیں کر سکتا, جس میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہمزات کہیں گے. اور اس سے پناہ مانگنے کی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں کہ شیطان مجھ پر جو ہے ایسے حملے کرے جس میں میں اپنے اوپر قابو نہ پاؤں. اکثر لوگ کیا کرتے؟ نہیں, جب میرے کو غصہ آتا نا میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. ہاں بھائی, اس کچھ ہمزات بولتے, وہی تو کر رہا ہے شیطان, وہی تو چاہ رہا ہے شیطان کہ آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرو. اب کیا کرتے لوگ؟ جو منہ میں آپ بولتے جاتے بعد میں کہتے ارے نہیں میرے کو معاف کر دو, میں بہت غصے کی حالت میں تھی, غصے میں جو ہے نہیں میرا دماغ ایسا پھر جاتا, میں کیا بولتی ہوں سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی وہی ٹائم پہ آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ہے اور آپ کو نہیں بولنے کا ہے. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنے کا ہے اور اعوذ باللہ پڑھنا ہے, یا یہ والی جو ہے ہم کو دعا پڑھنے کا ہے, تاکہ ہم جو کام کرنے کے لیے جو ہے ٹھانے ہوئے ہیں دین کا کام, تو اس سے جو ہے ہم اس کا کام کو پورا کریں اور شیطان کے وسوسے میں نہ آئیں. تو اس کو جو ہے ہمزات کہتے ہیں, اور یہ ہم کو دعا یاد بھی کرنے کا ہے. تو آج آپ لوگ اسائنمنٹ لے لیجئے کہ ایک تو آپ کو جو ہے آیت نمبر یہ 97 اور 98, ٹھیک ہے, یہ والی ربنا کی دعا آپ کو یاد کرنے کا ہے, ربی. اور پھر آیت نمبر 93 اور 94 میں بھی جو ہے ایک دعا آئی نا یہاں پر, یہ والی بھی جو دعا ہے ہم کو وہ بھی یاد کرنے کی ہے. اور اس سے پہلے بھی جو ہم دعا جو نوح علیہ السلام کے قصے میں واقعے میں جو ہم دعا پڑھے تھے نا کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, کہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 98 اور 99, ٹھیک ہے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, تو یہ والی بھی دعا, تو یہ والی بھی دعا انشاءاللہ ہم لوگ یاد کر لیں گے. تو پر سب سے امپورٹنٹ اب یہ پورے دعاؤں میں کم سے کم جو ہے یہ ہماری اب جو ابھی جس پر ہم اختتام کریں یہ والی دعا آپ لوگ یاد کر لینے کی کوشش کریے. تو چلیے اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے یہاں پر اینڈ کرتے ہیں, اور پھر آیت نمبر انشاءاللہ 90 کہاں تک ہوا ہمارا؟ 98, ٹھیک ہے. تو 98 تک ہم لوگ انشاءاللہ یہاں پر اختتام کریں گے, اور تھوڑا سا حصہ ہمارا سورہ مومنون کا بچا ہوا ہے, اس کے بعد ہم لوگ سورہ فرقان کنٹینیو کریں گے. اور الحمدللہ ہم لوگوں کا سورہ نور کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو ابھی میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ جو لوگ لیٹ جوائن کرے یا سورہ نور آپ لوگوں نے مس کر دیا ہے, تو آپ کا سیٹرڈے اور سنڈے 2 دن انشاءاللہ ابھی گیپ آ رہا ہے نا انشاءاللہ, تو اس میں آپ لوگ سورہ نور کو کمپلیٹ کر سکتے. پریویس جو ہے آپ لوگ ریکارڈنگز لے کر آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہے اپنے ایڈمنس کو میسج کریں اور ان کے پاس سے اپنے ریکارڈنگ لے لیں. تو سورہ نور کمپلیٹ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ ہم لوگ سورہ فرقان سٹارٹ کریں گے. تو اور جس کا کمپلیٹ ہو گیا وہ لوگ بھی ایک بار اپنے نوٹس ریوائز کر لیں, یا پھر جو ہے آپ یعنی کہ آپ لوگ جو پرسنل نوٹس لکھے ہوئے ہیں وہ آپ لوگ ریوائز کر لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.
اور اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے وسوسوں سے بچا اور شیطان کے ہمزات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ دین کا کام جو ہے احسن طریقے سے کرنے والا بنا دے, صبر سے کرنے والا بنا دے. اپنے زبان کو, اپنے جو ہے جذبات کو, اپنے غصے کو قابو رکھتے ہوئے صحیح انداز میں, جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا ویسے انداز میں اللہ تعالیٰ تو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ تو یہ کام ہم سے خوب یہ کام لے, اور اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ تیرا عذاب جب جو ہے مجرم قوم پر آئے گا, ظالم قوم پر آئے گا, اللہ تعالیٰ وہ ٹائم پر تو ہم کو عذاب سے بچا لے یا رب العالمین. جو تو نے ہم کو سمع اور ابصار اور افئدہ جو اللہ تعالیٰ نے تو نے ہم کو عطا کیا ہے, اس کے ذریعے سے تیری معرفت حاصل کرنے والا, تیری پہچان حاصل کرنے والا بنا دے یا رب العالمین. ہم تیری توحید کو ماننے والے ہیں اور تیرے قرآن اور تیرے نبی کو ماننے والے ہیں, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ تو ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہر عذاب سے, اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیاوی ہر عذاب سے, آزمائشوں سے, قحط سالی سے, بیماریوں سے, وبا سے, اور اللہ تعالیٰ یہ جو پہلا جو قسم کا جو وائرس ہے اس سے اللہ تعالیٰ, اور یہ تمام فتنے اور فسادات سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے. ہماری جان, مال, عزت, آبرو اور ہمارے ایمان کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما. ہمارے بڑے, ہمارے چھوٹے, ہمارے بچے, ہمارے جو بوڑھے, ہر کسی کی اللہ تعالیٰ تو حفاظت فرما دے. اللہ تعالیٰ جس نے دعائیں کرنے کو کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا رب العالمین. ہم جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور کر دے, اور جو بیماری سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تو مغفرت فرما دے, ان کو جنت کے اونچے درجات نصیب فرما دے, اور تمام مرحومین کے اوپر اللہ تعالیٰ تو رحم فرما یا رب العالمین. ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا, یسارعون فی الخیرات کرنے والا, اور سابقون الاولون میں اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی ہم کو نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے والا بنا, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تو ہم کو سابقون الاولون کے زمرے میں اللہ تعالیٰ تو ہم کو شامل فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تیری حقیقی خشیت پیدا فرما دے کہ ہمارا تنہائی اور ہماری محفل ایک جیسی ہو جائے, ہمارا ایمان جو ہے ایک جیسا ہو جائے یا رب العالمین. تنہائی میں بھی تجھ سے ڈرنے والے بنے, اور اللہ تعالیٰ محفل میں بھی تجھ سے ڈرنے والے بن جائیں. آمین ثم آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.